آج پیسے لے کر اور آج غیر ملکی دشمن قوتوں کے اثروں پر اس ملک کے اندر انتشار کی ہوا پھیلائی جا رہی ہے اور فرقہ بندی کو ہوا دی جا رہی ہے. کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم خود متفکر ہیں کہ کس طرف اس وطن کو لے جایا جا رہا ہے. کہ یہ جو باغ فدق کا مسئلہ یہ آج ہوا ہے، 1400 سال پہلے علماء نے ڈسکس کیا ہے، علماء کے فیصلے موجود ہیں، اس امت کے فیصلے موجود ہیں. آج کسی خاص وجہ سے اس کو ہوا دے کر دشمن قوتیں اپنے مفادات حاصل کر رہی ہیں. اس ملک کو ٹوٹے ٹوٹے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس ملک کے اندر فرقہ بندی کے لیے پوری پلاننگ کی جا رہی ہے. ہم قانون پر اعتماد رکھتے ہیں، ہم قانون پر یقین رکھتے ہیں، ہم ملکی اداروں پر پورا اعتماد کرتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ سوالیہ نشانات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص جس نے سری گستاخی کی حضرت ابوبکر صدیق کی، یہ آصف الوی نے، اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی نہیں کی، اس کے 20 ویڈیو آپ نکال کے دیکھیں، نیٹ پہ موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے گستاخی کی ہے. برملا اس نے کہا ہے کہ حضرت علی نے طلاق دیا حضرت عائشہ کو، اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ چونکہ نفس رسول ہیں تو اس موقع پر حضرت علی شیر خدا نے حضرت عائشہ صدیقہ کو طلاق دے دی. یار آسمان نہیں گر پڑتا؟ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ایسے لوگ اس ملک میں موجود ہوں اور علل اعلان تقریر کریں. اور پھر سوالیہ نشان یہ ہے کہ اسی بندے پر محرم سے پہلے پورے پاکستان میں پابندی تھی، پنجاب میں پابندی تھی. وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے پابندی ختم کرائی ہے؟ کس کے کہنے پر اس پہ پابندی ختم ہوئی ہے؟ یہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق علل اعلان گستاخیاں کرتا ہے، اس وجہ سے اس پہ پابندی تھی پنجاب کے اندر کہ یہ تقریر نہیں کر سکتا. کون لوگ ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے؟ کیا اداروں پر سوالیہ نشان نہیں ہوتا کہ یہ غالی شخص جب گورنر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب صدر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی شاید جب تصویریں ہوں تو پھر کیا ہم سبق لیں گے؟ اور دوسرے نمبر پر سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب 4 محرم الحرام کو اسلام آباد کے اندر جب اس شخص نے گستاخی کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی، آج تو یہ وضاحتیں دے رہے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نام لے کر، فدق کا نام لے کر اس نے گستاخی کی ہے. موجود ہے نیٹ پر، سارا کچھ مواد موجود ہے، اور آج آئیں بائیں شائیں کر کے گول مول کیا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 4 محرم کی اسی دن کا یہ پروگرام ہے، رات کو معین الدین پور میں اس کا پروگرام تھا، ممبر سے ادارے اس کو اتار کے لے کے گئے، آج تک گرفتاری کیوں نہیں ڈالی؟ کیوں نہیں گرفتاری ڈالی گئی؟ پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ جب ایف آئی آر موجود ہے، جب سب کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور جب ایسے لوگوں کو تحفظ دے کر ان کو باہر کے ممالک میں فوراً بھیج دیا جائے تو پھر دال میں کالا کالا نہیں، پوری کی پوری دال کالی نظر آتی ہے. پھر کہتے ہو کہ امن پیدا ہو، امن پیدا ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کی زبان بندی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم زبان کاٹنے کا نہیں کہتے، ویسے ان کا حق ہے کہ ان کی زبانیں کاٹی جائیں. جو اہل بیت کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، حضور کا گستاخ ہو، یا مسلمات میں سے، شخصیات میں سے اسلام کی کسی بھی شخصیت کا گستاخ ہو، اس کی چوک میں زبان کاٹی جائے، اس کا سر اتارا جائے. لیکن یہ قانون کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے. کسی شخص کے لیے یہ انڈیویجلی طور پر وہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، لیکن جب ساری کی ساری ایسی کی جائے، ان کو باہر بھیجا جائے، تحفظ دیا جائے، ان پہ پابندیاں ختم کی جائیں، سارے معاملات کیے جائیں، اور پھر کوئی اگر ایک شخص کھڑا ہو کر ایسے گستاخ کا سر اتار دیتا ہے تو پھر اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی قانون کو ہاتھ میں لے لیا گیا ہے. بھئی قانون کو ہم مانتے ہیں، لیکن کیوں فضا ایسی پیدا کرتے ہو؟ پشاور عدالت کے اندر جو واقعہ ہوا، کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ 800 کیس ہیں 295 کے پاکستان میں، یہ 40 سالوں کی بات کر رہا ہوں. 700-800 کیس ہیں صحابہ کے گستاخ کے، حضور کے گستاخ سے، ایک گستاخ کو بھی پھانسی نہیں دی گئی. تو جب آپ ایسا کریں گے تو پھر ایسے واقعات تو رونما ہوں گے. ہم اس موقع پر یہ نہیں ہم عوام کو کہتے کہ آپ قانون میں ہاتھ لیں، نہ، ہماری طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن ہم فیکٹس بیان کر رہے ہیں. یہ جو آج ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار یہ خود ادارے ہیں. ایسے لوگوں کو آج اس مرکز میں ہم اعلان کر رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کہ آصف الوی کو فوراً سزا دی جائے، فوراً گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق سزا دی جائے. کیا آپ کا دل بھی یہی ہے؟ کیا آپ کی رائے بھی یہی ہے؟
یہ آصف الوی گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، گستاخ رسول ہے کئی حوالوں سے، اور اس بندے کو فوراً گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، فوراً سزا دی جائے۔ یار کیا یہ تماشا ہے؟ کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے؟ آج اگر اس کو خفیہ طریقے سے باہر بھیجا جا رہا ہے تو کون بھیج رہا ہے؟ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ 20 FIR موجود ہے اور اس بندے کی گرفتاری نہیں، پھر وضاحتی بیان اس کو اکیلے کمرے میں بٹھا بٹھا کر دلوائے جا رہے ہیں، تو کیوں یہ زیادتی ہو رہی ہے ملک کے ساتھ؟ وطن متحمل نہیں ہے، وقت متحمل نہیں ہے، ہم اس چیز کے متحمل کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ یہاں پر خانہ جنگی ہو، فرقہ بندی ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت چاہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی فرقوں کے لوگ ہیں، وہ اپنے دائرے کے اندر رہ کر، ایک لمٹ کے اندر رہ کر اپنا مذہب بیان کریں، اپنا مسلک بیان کریں۔ خبردار کسی کو اجازت نہیں کہ صحابہ کبار کے متعلق کوئی ہلکا جملہ بولے، اہل بیت کرام کے خلاف کوئی ہلکا جملہ بولے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا نسبتوں کے متعلق کوئی ہلکا جملہ بولے۔ تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو مذہب ہے، جس کا بھی جو اس کا مسلک ہے، وہ اپنے دائرے کے اندر، اپنے مرکز کے اندر، چار دیواری کے اندر بیان کرے، لیکن اس چار دیواری کے اندر بھی کسی کو اجازت نہیں کہ وہ صدیق اکبر کے متعلق بھونکے، یا عمر فاروق کے متعلق بھونکے، یا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق زبان درازی کرے یا ہلکا جملہ بولے۔ یہ وطن عاشقان رسول کا وطن ہے، یہ وطن صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے غلاموں کا وطن ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اس وطن کو بچایا جائے، انتشار کی طرف نہ لے جایا جائے، اور ہم اداروں سے گزارش کرتے ہیں، خدا را کچھ عرصے سے یہ ہوا چل رہی ہے، غیر ملکی قوتیں فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں سنی شیعہ کی لڑائی ڈال کر، اور مذہبی لڑائی ڈال کر، انتشار ڈال کر، افتراق ڈال کر خانہ جنگی کی طرف اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے ملک کو بچایا جائے۔ اس میں نہ ملک کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں، آپس میں مریں، فرقہ بندی ہو، انتشار ہو، افتراق ہو، ان کے اور بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں شام بن جائے، وہ چاہتے ہیں یمن بن جائے۔ یہ دشمن قوتیں یہود و نصارہ چاہتی ہیں کہ جس طرح دوسرے ممالک کا حال ہم نے کیا ہے، اس طرح پاکستان کا بھی حال کریں، ان کا خواب پورا نہ ہونے دیا جائے، خدا ان کا خواب نہ پورا ہونے دیا جائے۔ اور وہ بتدریج کوشش کر رہے ہیں اور اس طرف لے جا رہے ہیں کہ صحابہ کبار کی گستاخیاں، اہل بیت کی گستاخیاں، اور اس طرح کا انداز اختیار کر کے تاکہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو۔ میری یہ گزارش ہے، تہجد کے وقت، نماز کے وقت اس وطن کے لیے دعا کریں۔ ہم اس کو یمن نہیں بننے دیں گے، اس کو شام نہیں بننے دیں گے، اور وہ جو قوتیں جنہوں نے وہاں پر مسلمانوں کا جو حال کیا ہے، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس وطن کا بھی وہ حال ہو۔ مجھے امید ہے اداروں پر، ہم پورا یقین رکھتے ہیں اداروں پر کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی افواج سب سے زیادہ اس وطن کی خیر خواہ ہیں، اور کسی پر ہو سکتا ہے کہ کوئی انگلی اٹھ جائے، کسی سیاسی جو لوگ ہیں یا ان پر انگلیاں بہت ساری اٹھتی ہیں، لیکن ہمیں 100% پاکستان کی افواج پر اور پاکستان کے اداروں پر یقین ہے کہ سب سے زیادہ اگر وطن کے محب ہیں اللہ کے فضل سے تو وہ پاکستانی افواج ہیں اور پاکستانی ادارے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ جب تک یہ ادارے اللہ کے فضل سے موجود ہیں، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔